اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اور میرے تمام مسلمان بھائیوں، آج انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ نوح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لفظ بلفظ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، تعارف پڑھیں گے، مضامین پڑھیں گے۔ خصوصی طور پر یہ ویڈیوز تو طلباء کے لیے ہیں، 8 کلاس کے طالب علموں کے لیے، لیکن عمومی طور پر تمام اہل اسلام مسلمان سب کو قرآن مقدس کو سمجھنا سب کے لیے ضروری اور لازم ہے، اس لیے یہ تمام لوگوں کے لیے بھی اور خصوصی طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اس کتاب کی اس سے پہلے جتنی صورتیں ہیں وہ ساری صورتیں الحمدللہ ہم نے ان کے لیکچرز بنا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پہ پلے لسٹ میں جا کے آپ 8 کلاس کا ترجمۃ القرآن بک پلے لسٹ جو ہے وہ کھول کے ساری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف۔ سورۃ نوح تعارف۔ سورۃ نوح مکی صورت ہے، اس میں کل 28 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی، کتنی 28 آیات ہیں۔ تعارف: حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ سورۃ نوح میں انہی کے حالات کا بیان ہوا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ نوح رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ نوح کا مرکزی موضوع حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے مضامین: حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے بھی سمجھایا اور مجمع میں بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی ایک بات نہ مانی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کی دعوت سن کر انگلیاں کانوں میں ڈال لیں، آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی تلقین کی اور انہیں استغفار کی برکات بھی بتلائیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن قوم شرک سے باز نہ آئی۔ قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا۔ پھر نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے جی۔ جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگی۔ جب طوفان کے اختتام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم کر دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے روکا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ جودی پہاڑ پر جا رک گئی۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے مراحل: ان کے طویل صبر، انتظار اور بالآخر ان کی قوم کے عذاب میں مبتلا ہونے کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ مقصود اس سے حضرت محمد خاتم النبیین علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ ایک ایسا آئینہ رکھ دینا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے صبر اور انتظار کے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے صبر کی وجہ سے اپنی مدد عطا فرمائی، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی اس کے علمی اور عملی نکات کی طرف۔ 2 ہی ہیں جی، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والے نہ
صرف گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب فائنل جو ہماری صورت الحمدللہ آ گئی ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ بڑے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اس میں جو بھی تعلیمات ہوں گی اور جو باتیں ہمارے سمجھنے والی ہوں گی ان سب کو سمجھنا اچھے طریقے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نوح ہے، رکوع 2 ہیں، آیتیں 28 ہیں، مکی صورت ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل، اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے، ان یأتیہم عذاب علیم، کہ آ جائے ان کے پاس دردناک عذاب۔ قال یا قومی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں مہلت دے دے گا ایک مقررہ مدت تک، ٹھیک ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک جب مقررہ وقت آ جائے تو اس کو کوئی بھی مؤخر نہیں کر سکتا، اس میں تاخیر اور دیر کوئی نہیں کر سکتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم جان لو، ٹھیک ہے۔ قال ربی، کہا اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، اپنے اللہ کی طرف بلایا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ فلم یزدہم، تو نہیں زیادہ کیا ان کو، دعائی، میری اس پکار نے، میری اس دعوت نے، الا فرارا، مگر سوائے بھاگنے کے۔ وانی کلما دعوتہم، میں نے جب بھی ان کو بلایا، لتغفر لہم، تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے، جو جعلوا اصابعہم، انہوں نے ڈال دیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، واستغشوا ثیابہم،